فرمایا تھا کہ یزید اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کا نہ کہتا تو شاید یہ وقوع نہ ہوتا، اور پھر امام کا وہاں کردار کیا ہوتا کہ اگر وہ ان کو انسسٹ نہ کرتا، پاور کے ذریعے ان کو بیعت میں لانے کی کوشش نہ کرتا، تو پھر تو امام کا رویہ کیا ہوتا؟ یہ آپ نے پوچھا ہے نا جی؟ بخاری صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے. تھوڑے دن ہوئے اور ہمراہ میں نا یہ قرآن اور کربلا پر بات ہوئی تھی، لوگوں نے اپنی اپنی باتیں کہیں، میں نے ساری بات وہاں بیان کر لی کہ اصل میں لوگ جو ہے نا بخاری صاحب یزید کی ولی عہدی سے بات شروع کر دی. یہ تاریخ کا بہت بڑا فرار ہے، لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے کربلا کی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ چلو ایک آدمی برا بھی آ گیا تو اس پر مر جانا تھا. میں نے وہاں جب 20 سالہ دور کا بیان کیا نا کہ جو امام حسین نے گزارا حضرت معاویہ کے زمانے میں، اور یہ کہتے رہے کہ مجھ پر جہاد فرض ہے اس کے خلاف، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اللہ کی عدالت میں کیا جواب. یہ ایک نازک بات میں کہہ رہا ہوں. یزید اس کے مقابلے میں صفر ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کیا. حضرت معاویہ نے جتنے بے گناہ صحابہ کو مارا اور ان کی جائیدادیں ضبط کی اور دین کی مٹی پلیٹ کی، زکوٰۃ بدلی، حج بدلا، نماز کے اوقات بدلے. کوئی حدیث کی کتاب میں تو دیکھے قیامت آئی ہوئی. امام حسین بیچارے کہتے تھے میرے بھائی نے صلح جو کر رہی میں اس کو نبھا رہا ہوں، اور دیکھ رہا ہوں کہ آخری شرط پر تو رہے گا کہ کسی کو مقررہ کر کے دے امت تو نہیں. وہ شورا کی شرط اگر رہ گئی تو چلو میں برداشت کر، ورنہ جہاد تو تیرے خلاف فرض ہے. یہ خط لکھا کہ جو دن میرا تیری زندگی میں گزرا ایک ایک بات ایسی ہے تو دین کی مٹی تو نے پلیٹ کر دی. جہاد کون سا فرض نہیں. یہ سارا لیکچر سننا بخاری شریف سے لے کر کتابیں کہانی، پتہ چلے کہ یزید کو کیوں روتے. پہلے کیا تھا؟ دین اسلام پہ مٹی پلیت ہو گئی، برباد کر کے رکھ دیا. جہاد تو اس وقت ہی فرض تھا، مگر جب آخری بات بھی انہوں نے نہ مانی، معاہدے کے خلاف ولی عہد بنا دی، اور ولی عہدی کے لیے بھی بڑے ظلم سے کام لیا. یہ بیعت تو بات کی بات ہے نا. صحیح بخاری میں جب پڑھتے ہیں کہ اس کے گورنر مروان نے مدینہ میں اعلان کیا ممبر پر کہ امیر المومنین نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو بنا دے، اور یہ ابو بکر عمر کی سنت ہے. ابو بکر بھی اپنی زندگی میں عمر کو بنا گئے. تو حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یار خدا سے ڈرو، شرم کرو. یہ ابو بکر عمر کا طریقہ، اس نے اپنے بیٹوں میں سے کسی کو بنایا، خاندان میں سے کسی کو بنایا. عمر کیا اس کا لگتا، امت کا ایک بہترین آدمی تھا، وہ نامینیٹ کیا، امت نے اس کو قبول کر لیا. بلا کر لوگوں سے پوچھا کہ میں اس کو بنانے والا راضی ہو؟ کچھ لوگوں نے کہا اس کی طبیعت سخت ہے، باقیوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے. کچھ ہے مثال تمہاری، تم ہرکل کی سنت کو زندہ کر رہے. یہ لفظ کیا ہے کہ کافر بادشاہ کا طریقہ زندہ کر رہا ہے کہ باپ مرے بیٹا. یہ صحیح بخاری سے پڑھنا. تو مروان نے حکم دے دیا کہ گرفتار کرو ابو بکر کے بیٹے کو. وہ بھاگ کر اما عائشہ کے گھر میں شامل داخل ہو گیا اپنی بہن کے، اور یہ دروازے پر گیا گورنر. اس نے کہا یہی ہے جس کے بارے میں سورہ احقاف کی آیتیں اتری، کافر کا بیان. کہا اس کے بارے میں تو ام المومنین نے اندر سے جواب دیا تو جھوٹ بکتا، ہمارے بارے میں کوئی آیتیں ابو بکر کے خاندان کے لیے نہیں اتری سوائے وہ آیتیں جو میری بڑی اتری. تو غلط بیان کر رہا کہ قرآن اب عبد الرحمن کے بارے ہے. تو عبد الرحمن بیچارہ پھر حضرت معاویہ خود مدینہ آئے، اور ان چاروں آدمیوں کو جو خلاف تھے وہ چار نہیں تھے، امت تھی پوری، سب انہی کے تابع تھے. عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر، اور حضرت حسین ابن علی اور عبداللہ بن زبیر. ان سے بڑا اس وقت امت میں کون تھا؟ گننے کو تو اسمبلی میں 150 آدمی، مگر ساری امت ہے. وہ چار آدمی منکر تھے، ہم نے یہ بات کرے. تو یہاں میرے مگر سختی کی یہ نکل مکہ کو نکل گیا بیچارے سختی کی بات. وہاں حضرت معاویہ گئے اور پھر باہر بلایا، ان سے باتیں کی اور بہت رشوت دینے کی کوشش کی کہ تمہارے چچا کا بھائی ہے، جو بیٹا ہے، جو تم کہو گے وہی کرے گا، بس برائے نام. وہ نہیں مانے. حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا یا رسول اللہ کی طرح کر کہ امت کو چھوڑ جا، لوگ بہتر آدمی چن لیں گے، یا ابو بکر کی طرح کر کے خاندان کو چھوڑ دے، کوئی اچھا آدمی امت سے چلا. اب تو اسعد بن ربیع وقاص جیسے جنتی صحابہ موجود ہیں، یا پھر کمیٹی بنا دی. اس نے کوئی بات نہیں مانی اور کہنے لگا اچھا تم سے نپٹوں. اب خدا گواہ صحیح روایت کے ممبر پر چلا مکہ میں، ان چاروں کو نیچے بٹھایا، ان پر نگران مقرر کیے کہ اگر یہ زبان کھولنے لگے سر اڑا دو، اور ممبر پر حرم شریف میں جھوٹ بولا کہ یہ چار آدمی مخالف سے، ان چاروں نے بیعت کر لی ہے، یہ راضی ہو گئے. یہ بیچارے چپ رہے، سر پر کھڑے تھے کہ بولے سر اڑا دو. بعد میں چلا گیا اور لوگوں نے کہا تم نے بیعت کری، انہوں نے کہا خدا گواہ ہم نے اس کی کوئی بیعت نہیں، جھوٹ پر. یہ بھائی اسد بخاری جو بیڑا پہلے غرق ہو رہا تھا وہی ناجائز تھا، اور پھر بیعت لینے کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کیا. گورنر کو لکھ دیا مدینے کے لا رخصت، ذرا نرمی نہیں کرنی ان سے، زبردستی بیعت لو. وہ عبد الرحمن بن ابی بکر بیچارہ مکے نکل گیا، پہاڑوں میں چھپ گیا حبشی مقام پر، وہاں مرا، سویا ہی رہ گیا. حضرت عائشہ رضی کو بہت دیر تک شک رہا کہ یہ معاویہ نے مروایا اس کو، اس طرح کو مرتا
بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، وہ بیچارے وہ تو فوت ہو گئے، باقیوں کی شامت آ گئی، عبداللہ بن زبیر کی بھی اور حضرت امام حسین کی بھی۔ تو پہلے جو ولی عہدی ہوئی نا، کعبے نے جھوٹ بول کے وہی نجائز، اس لیے امام حسین یزید نام بھی برا ہوتا، اس آئین کی خلاف ورزی کو کیسے برداشت کرتے کہ بھائی سے معاہدہ کیا تھا کہ شورا ہوگی، اس کو توڑا، حرم میں جھوٹ بولا، اور ایک نالائق آدمی کو اتنے صحابہ کی موجود ہے، 36 سال کا ہے، صرف حضرت عثمان کے زمانے پیدا ہوا، صحابہ مر گئے نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس لیے اسد بخاری صاحب یہ جو ہے نا شروع کرتے یزید سے کہ وہ شرابی تھا، یہ بیوقوف لوگ، وہ بالکل زانی شرابی بھی ہوتا پھر بھی کوئی سیٹ اپ ٹھیک ہوتا، نظام درست ہوتا اور صحیح طریقے سے چنا جاتا تو حضرت حسین مان لیتے، مگر یہاں تو قدم قدم پر آئین کی مٹی پلیت ہو رہی۔ حضرت حسن سے جو معاہدہ تھا کہ شورا ہوگی وہ توڑ دیا، جو بات تھی جھوٹ بول کر کے چاروں بیعت کر چکے، لوگوں کو دھوکہ دیا۔ اس لیے آپ اس پورے کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور یزید کے بعد بھی جو آئے نا اس کو دیکھیں کہ حسین رضی اللہ کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ یزید سے جو بعد میں آئیں گے دن بدن برے ہوں، اور وقت آیا، میں ایک ہی مثال آپ کو دے دوں، اس کا نام ولید بن یزید بن عبد الملک تھا، عبد الملک کا پوتا تھا، یہ بھی خلیفہ ہو گیا۔ تو اس نے پھر کعبہ شریف کے برابر جتنا سائز کعبہ اتنا خیمہ بنوایا، شراب کے مٹکے ساتھ لیے، گانے حج کے لیے چلا، کعبے کی چھت پر یہ لگا کر نا خیمہ، وہاں شراب پیں گا اور گانے سنوں گا، وہ تو قتل کر دیا گیا، امت اٹھ کھڑی ہے اس کو۔ اس لیے یہ بات یزید کی نہیں تھی، پورا نظام تبدیل ہو رہا تھا، پہلے بھی برا اور بعد میں دن بدن برا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ نے جو قدم اٹھایا اس کو کوئی نہ کہے خروج، نہ کوئی جنگ۔ اس طرح جنگ ہوتی ہے کہ آدمی اپنی بہنوں کو لے لے اور بیٹیوں کو لے لے میدان میں نکل جائے، بوڑھا جس کی داڑھی سرخ ہو چکی، یہ صرف احتجاجی نوٹ تھا، جیسے ایک جج صحیح فیصلہ لکھ لیتا نا کہ کرتے رہو جو تم کر۔ امام حسین جانتا نہیں تھا کہ میرا باپ جب پوری امت کا خلیفہ تھا، اس معاویہ نے اس کو بے بس کر دیا علی کو، حسن اتنے بڑے لشکر لے کر گیا، وہ بس اب میرے پاس کون سی فوج ہے، 20 سال ہو گیا اس کو دماغ کرتے ہوئے، کون فوج آئے گی؟ انہوں نے صرف دیکھا کہ میں معمولی آدمی نہیں ہوں، امت جانتی ہے، 50 سال تو حضور کو قبر میں گئے، میں آپ کا نواسا ہوں، آپ کے کندھوں پر سواری کی ہے، حضور نے میرے ہونٹ چومے ہیں، میرے لیے سجدے لمبے کیے، میں جب میدان میں نکل کر جان دوں گا نا، اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہوتا رہے جو ہوتا، میں روک نہیں اس کو سکتا، میرے پاس کوئی لشکر نہیں، مگر یہ کام خلاف شرع۔ اس سے جو لائن لکھی گئی نا، پڑھے لکھے لوگ، عمل المسلمین اور اسلام، ان کو حسین نے جدا کر دیا، اسلام اور ہے، مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں اور یہ کرتے رہے، یہ سب خلاف شرع۔ جیسے ہمارے یہاں کوئی جج جو ہے نا کسی ڈکٹیٹر کے دور میں لے رہے، ہوتا رہے جو کر رہا ہے، مگر ہے یہ غیر آئین۔ تو امام حسین کے فیصلے کی برکت ہے کہ آج تک کوئی عالم جرت نہیں کر سکا کہ حضرت معاویہ کے دور کو، یزید کو چھوڑو، خلافت راشدہ نہیں کر سکتا، بالکل فیصلہ ہو گیا کہ بادشاہی تھی مسلمانوں کی مگر اسلام سے ہٹ کے۔ ہاں، حسین کو بخاری سمجھے۔